अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़े हालात अजीब व गरीब हैं। जिधर से भी देखो अमन और शांति की कोई खबरें नहीं आती। जहाँ से भी आती हैं नफरती खबरें आती हैं, मुल्क को झुलसाने वाली। उस वक्त में जबकि बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में जो लोग अपने मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे मुद्दे ला कर के खड़े कर दिए जाते हैं जिनका कोई सरोपा नहीं, और साथ ही साथ माहौल को बिगाड़ने की नापाक कोशिशें की जाती है और बिगाड़ ही दिया जाता। संभल से खबर आ रही है, आपने देखा होगा कि 3 दिन से हालात वहां पर कितने बदतर होते जा रहे हैं कि वहां पर एक याचिका दाखिल की गई और उसमें यह दावा किया गया कि जो 500 साल पुरानी मस्जिद है संभल की, बाबर के जमाने की, वो मंदिर तोड़ करके बनाई गई है। जिसके पास इसका सबूत? क्या बेतुकी बातें की जाती हैं, सिर्फ अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए, चमकाने के लिए इस तरह से नापाक इरादे बनाए जाते हैं और कौम को बांटने के लिए, मुल्क को बांटने के लिए किस किस तरह के बेसरोपा दावे किए जाते हैं, और फिर उस पर अमल भी बड़ी तेजी के साथ हो जाता। 2 घंटे में पूरी वहां पर टीम पहुंच जाती है चेक करने के लिए, सर्वे करने के लिए, और कुछ हाथ नहीं आता। फिर दोबारा जाती है टीम, उस पर फिर बवाल मच जाता। और वहां पर अब तक की खबर यह आ रही है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। समझ रही? ये हालात हैं। और इसमें पुलिस की गोलियों से मरते हैं मरने वाले, लेकिन पुलिस झूठ बोल रही है उसमें, जबकि उनको देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं किस अंदाज में वो गोली चला रहे हैं और किस अंदाज में वो ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, गाली गलौज के साथ में, कि गोली चलाओ। और मैं वो अल्फाज तो नहीं बोल सकता जो पुलिस ने इस्तेमाल किए हैं गाली गलौज के साथ में, और उसका अंजाम ये होता कि नौजवान लड़के उसमें तकरीबन 5 लोग मार दिए जाते हैं। तो ये हालात हैं वहां के, ना जाने कितने जख्मी, और कितनों को उठा करके अब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात ठीक है कि ये गलत है कि जो पथराव किया जाता, मगर एक बात ये आती है, पथराव की नौबत कैसे आई? जिम्मेदार आखिर इसका है कौन? आखिर क्या इसमें ये भूल और चूक नहीं है कि आखिर इतनी जल्दी कितने कितने बड़े केस पड़े हुए हैं, सालों से वो फाइनल नहीं हो पा रहे। यहाँ किसी ने भी, मतकटे ने अपने जो है ये दावा किया कि साहब यहाँ पर मंदिर था और इसको मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, फौरन उसके ऊपर इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाती है कि 2 घंटे के अंदर सब काम हो जाते हैं, टीमें भी पहुंच जाती हैं सर्वे के लिए। यही बात मुफ्ती मुकर्रम साहब ने जुमे के बयान में कही थी अब से 2-3 दिन पहले, जब तक के ये हालात बिगड़े भी नहीं थे। और किस अंदाज में हमारे उलमा, हमारे धर्मगुरु किस अंदाज में कौम को पुरअमन पैगाम देते हैं। आप इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, ये 3-4 मिनट की वीडियो है उनकी। कितने प्यारे अंदाज में इसकी तारीख भी वो बयान करते हैं, और साथ साथ में कैसे कैसे वहां पर कितनी जल्दी सब कुछ हो जाता है, ये सब कुछ उन्होंने बयान किया। आइए उसको बयान को सुनते हैं, समाप्त फरमाइए आप। आपने सुना होगा संभल की जामा मस्जिद, पुरानी जामा मस्जिद है संभल की, करीब करीब 500 साल पहले की, बाबर के ज़माने की, 1529 की बनी हुई मस्जिद है। बाबर के ज़माने की मस्जिद है संभल की जामा मस्जिद। अब मैंने सुना 2-3 दिन पहले कि किसी ने मुकदमा डाल दिया कि भाई ये तो हमारा मंदिर है, 500 साल की मस्जिद है, कि ये तो हमारा मंदिर है। मुकदमा डाला। भाई मुकदमे तो अदालत में डलते ही रहते हैं। मुकदमा डाला, फौरन मंजूर हो गया, फौरन सुनवाई हो गई, फौरन कमीशन मुकर्रर हो गया, फौरन कमिश्नर का नाम दे दिया। 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर सारे काम हो गए। करनी थी ना, नफरत घोलना थी ना। दूसरे फरीक को बुलाया भी नहीं, सुनवाई भी नहीं। भाई अदालतें तो बहुत होती है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आप सुनते हैं नहीं? किसी ने मुकदमा डाला, भाई ठीक है तुम डाल जाओ, दूसरे फरीक को समझ जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसकी सुनवाई होगी, इधर का भी वकील खड़ा होगा, उधर का भी वकील खड़ा होगा, बात सुनी जाएगी ना। यही तो होता है हर मुकदमे में। ये तो नहीं होता ना कि एक तरफा बात एकदम करी, मुकदमा भी मंजूर हो गया, कमिश्नर भी मंजूर हो गया, और अदालत ने रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का टाइम बनाया, 7 दिन में या 10 दिन में रिपोर्ट फाइल करी जाए।
2 ہی گھنٹے میں سروے بھی ہو گیا، اسی وقت سروے ہو گیا، اسی وقت بڑے افسر پہنچ گئے، اسی وقت سارا انتظام آ گیا، پرشاسن آ گیا، اسی وقت پولیس آ گئی، اسی وقت سب آ گئے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں سارے کام ہو گئے۔ اس سے نا ایسا لگتا ہے کہ کوئی اندر اندر کوئی سازش ہے۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ بابر نے مسجد بنائی، لیکن بابر نے جو مسجد بنائی ہمیں 100% یقین ہے کہ کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائی ہوگی، کیونکہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ۔ ہمارا مذہب نہیں کہتا کہ آپ کسی کے عبادت گاہ کو توڑو، ہمارا بالکل، مذہب نہیں کہتا۔ اجازت ہی نہیں ہے اس بات کی۔ بھئی اگر بادشاہ بنائے گا تو بادشاہ کو کیا کمی ہے؟ بھئی یہاں مندر بنا ہوا ہے تو اس کے پاس تو بہت، بھئی بادشاہ ہے نا، تو بادشاہ کے پاس زمین کی کمی ہے، وہ کیوں توڑے گا کسی کا عبادت گاہ؟ کیوں توڑے گا وہ؟ اور ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ماحول خراب کرنے کے لیے، حالانکہ 1991 کا جو ورشپ پلیسز ایکٹ ہے وہ بہت صاف ہے، بہت کلیئر ہے کہ آزادی کے وقت یعنی 1947 کے وقت جو مسجد تھی وہ مسجد رہے، جو مندر تھا وہ مندر رہے، جو گردوارہ تھا جو گردوارہ رہے، آزادی کے وقت جو جیسا تھا ویسا رہے، صاف ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، مغل بادشاہوں کا یا مسلم بادشاہوں کا آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی ہمیشہ اکثریت میں رہے ہیں، اقلیت میں نہیں تھے، ہمیشہ اکثریت میں تھے، ہمیشہ زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، لیکن ہر بادشاہ نے ہر دھرم کے لوگوں کو دربار میں اپنے ساتھ رکھا، جو برابری کا حق رکھا، پریم پیار محبت۔ اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال حکومت کی، اکبر نے 55 سال حکومت کی، آپ سن رہے ہیں؟ تو ہمیں کوئی وہ نہیں، لیکن ہمیں یہ چیزیں بڑے تکلیف دیتی ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں ہر دھرمستان کی عزت ہو، ہر مسجد مندر گردوارہ چرچ جو بھی کسی کی عبادت گاہ ہے اس کا مان سمان ہو، عزت ہو۔ ہمارے مذہب میں کہیں نفرت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں مندر کو توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ مذہب اسلام کو اگر کوئی پڑھ کے دیکھے گا نا تو ماشاءاللہ بہت اچھا مذہب ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ انصاف ہو۔ ٹھیک ہے، مقدمہ ڈال دیا، ڈال دو، آگرے کی مسجد پہ ڈال دیا، لکھنؤ کی مسجد پہ ڈال دیا، بدایوں کی مسجد پہ ڈال دیا، جونپور کی مسجد پہ ڈال دیا، اب سنبل کی مسجد پہ ڈال دیا، تو مقدمے ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے ڈالو، لیکن انصاف ہونا چاہیے۔ بابری مسجد کے مقدمے میں آپ نے سنا نا، سپریم کورٹ کے ججوں نے صاف کہا کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا، وہاں کوئی جنم استھان نہیں تھا، کسی مندر کو نہیں توڑا، صاف کلیئر لکھا ہے نا۔ تو ہمیں امید ہے کہ آگے بھی انصاف ہی ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا دیا، لیکن سچائی بیان کری۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماحول اچھا بنا رہے، کوئی فرقہ پرستی کی بات نہ ہو، کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرے۔ کئی نفرتی باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کبھی صحابہ کرام کو برا کہا جا رہا ہے، کبھی قرآن پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے، کبھی کسی پہ بھی کوئی ہیٹ اسپیچ ہے، نفرت ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شاید کسی مذہب میں بھی نہیں ہوں گی، کسی مذہب میں بھی نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہے۔ فرقہ پرستی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کبھی مسجد کو، کبھی مدرسے کو، کبھی الیکشن میں آپ نے دیکھا کس طرح کا ماحول بنا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے مل کے رہیں، چاہے کوئی بھی مذہب کا آدمی ہے، ہمارے ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، عیسائی بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔
ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہیے، اپنے مذہب کے مطابق چلنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو عمل اور معاملہ دونوں طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ماشاءاللہ ہمارے مفتی مکرم صاحب نے کہ پرامن رہیں، امن کے ساتھ میں رہیں، سب مل جل کر کے رہیں، سبھی یہ چاہتے ہیں۔ اچھا چاہتے بھی سبھی، عوام تو بیچاری یہی چاہتی ہے، مگر جو مفسدین ہیں، فسادی ہیں، کہاں سے کس انداز میں لڑا دیتے ہیں اور کس طرح سے تفرقہ بازی کرا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو سنا اور پڑھا ہے اب تک یہ کہ انسان کوئی بھی مسئلہ اگر پیش آئے اس طرح کا، پتھراؤ بھی ہو، تو گولی چلانے کا جو حکم ہوتا پرشاسن کو تو وہ پیروں میں چلانے کا حکم ہوتا، مگر گولی جب بھی چلتی ہے تو یہ پیروں میں نہیں، سینوں پہ ہی چلتی ہے، جب بھی چلتی ہے سینوں پر ہی چلتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا ابھی 2-3 مہینے پہلے جھارکھنڈ میں کافی اس انداز میں بی جے پی کے کارکرتا تھے، اپنے پولیس پرشاسن سے بھیڑ گئے اور وہ پتھراؤ ہوئے بہت زیادہ، وہاں نہیں چلی گولی کیونکہ سامنے جو تھے وہ مسلمان تھوڑی تھے، اس لیے سستا خون تو مسلمانوں کا ہو چکا نا، اس لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر پلاننگ یہ یہاں اس انداز میں کیا جاتا، نفرتی ماحول بنایا جاتا ہے۔ پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ دیکھ لیجئے جو بھی لوگ ہیں کوئی پتھراؤ نہ کیا کریں، اپنے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہونا، تم ہی مارے جاؤ گے، تمہیں جیلوں میں ٹھوسا جائے گا۔ قانونی اعتبار سے کارروائیاں ہوں، اور ابھی بھی ہمیں عدالتوں پر بھروسہ ہے، بہت سے فیصلے جو بھی آئے تو وہ انصاف ملے ہیں لوگوں کو۔ اس لیے پہلا سروے جب ہوا تھا تو کچھ ہاتھ نہیں آیا، بعد میں بھی انشاءاللہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، کوئی مسئلہ کوئی ہمارا ایسا تھوڑی ہے۔ بہرحال اس میں چوکیں کہاں سے ہو گئیں، کس کی چوکیں رہیں، کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرشاسن کی پوری چوک ہے اس میں، اس طرح سی جلد بازی کی کیا ضرورت تھی۔ جو بھی ہے رائے آپ بھی پیش کیجئے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک میں امن و سکون قائم فرمائے اور ہر طرح کے فتنے فساد سے سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ جو بھی وہاں پر مارے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو زخمی ہوں سب کو اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد شفا یابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ملک کے لیے صحیح معنی میں اس کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔